بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دعوت کے کام کے اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول یہ بھی رہا ہے کہ اس کام کو شہرت سے بچایا جائے، اس لیے ہمارے یہاں کارگزاری سنائی جاتی ہے، کارنامے نہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات منقول ہے کہ ہمارا کام 100 سال آگے ہو اور ہمارے کام کی شہرت 100 سال بعد میں ہو، لیکن افسوس کہ مصنف کے مطابق 2015 کے بعد 7 صاحب اور ان کے ساتھیوں نے دعوت و تبلیغ کے اس بنیادی اصول کو نظر انداز کیا ہے۔ ان کا نقصان کورونا کے دور میں بھی اٹھانا پڑا، یہاں تک کہ غیر ملکی جماعتوں کے ہندوستان آنے پر پابندی لگ گئی۔ اپنی تعداد کی بنیاد پر اپنے آپ کو حق ثابت کرنا ایک باطل کا طریقہ رہا ہے، لیکن مصنف کے نزدیک سعدیانی گروہ نے بھی اپنے حق پر ہونے کی دلیل کے طور پر تعداد ہی کو بنیاد بنایا۔ مصنف کے مطابق گزشتہ روز برطانیہ میں یورپ کا اجتماع سیکورٹی الرٹ کی وجہ سے مقررہ وقت سے پہلے ختم کرنا پڑا۔ ان کے بقول اس اجتماع کی پہلے ہی بہت زیادہ تشہیر کی گئی، جبکہ ان کے دعوے کے مطابق وہاں مشکل سے 5000 افراد موجود تھے، لیکن تعداد 1,00,000 بتائی گئی۔ اس اجتماع کے لیے شورب لینڈ ہال کا انتخاب کیا گیا، جو انگلینڈ کے تاریخی ورثے کی ایک عمارت ہے اور برطانیہ قانون کے مطابق گریڈ 2 ہیریٹیج ایٹ رسک، جبکہ اس کے اطراف کا پارک گریڈ 1 ہیریٹیج ایٹ رسک کے زمرے میں آتا ہے۔ مصنف کے مطابق اجتماع کی تشہیر کی وجہ سے بعض دائیں بازو رائٹ ونگ سے تعلق رکھنے والے سفید فام افراد نے اسے ناپسند کیا اور اجتماع سے پہلے دھمکی آمیز ویڈیوز بھی جاری کی۔ بعد ازاں سیکورٹی اداروں نے ممکنہ خطرات کے پیش نظر منتظمین کو اجتماع وقت سے پہلے ختم کرنے کا مشورہ دیا، جس پر اجتماع اختتام پذیر کر دیا گیا۔ مصنف کے مطابق لاکھوں کے مجمع، کروڑوں کے اجتماع، ہزاروں جماعتوں، سوشل میڈیا پر غیر معمولی تشہیر کی اس روش سے دعوت و تبلیغ کے کام کو بین الاقوامی سطح پر نقصان پہنچا ہے اور اب بھی پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم کام کی ہر شر سے حفاظت فرمائے۔ ہمیں اخلاص کے ساتھ چھوٹا بن کر گمنامی اختیار کرتے ہوئے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔